صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستوں، یہ جمعے کی نماز کا مبارک وقت اللہ پاک نے ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے. ہم سب پوری تیاری کے ساتھ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اور جمعے کی نماز کے انتظار میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. جمعے کی نماز کے وقت آنے تک کچھ دیر دین کی باتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں. تو کچھ ضروری باتیں جو اس موقع سے مناسب ہیں سنائی جائیں گی. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ رجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، بلکہ اب تو ختم ہو رہا ہے. مختلف عنوانات پر جو حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں رجب میں پیش آئے، وہ تاریخی واقعات اور احکامات بھی آپ حضرات کے سامنے سنائے جا چکے ہیں. صحابہ کرام کی ہجرت حبشہ کا عظیم واقعہ جو اس مبارک مہینے میں پیش آیا، وہ بھی آپ کو سنایا جا چکا ہے. 27ویں شب کو جیسا کہ مشہور ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو معراج کا سفر پیش آیا، تو 27ویں شب میں سب لوگ جمع ہوئے تو حضور پاک علیہ السلام کے اس سفر کی کچھ باتیں سنائی جا چکی ہیں اور کچھ باتیں باقی ہیں جن کو اس وقت میں سنایا جائے. ایک بات یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اب 1-2 دن میں رجب بھی ختم ہو جائے گا اور رمضان کی آمد ہمارے سامنے ہے. صرف 1 مہینہ بیچ کا شعبان باقی ہے. حضور پاک علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے کہ رجب اور شعبان میں اللہ برکت دے دے اور زندگی اتنی دے دے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں. اسی لیے اس دعا کا اہتمام بھی کرتے رہنا چاہیے. دیکھتے دیکھتے رجب بھی ختم ہو گیا اور بالکل ہمارے سامنے رمضان ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے. ہمارے بڑے لوگوں کو بھی اللہ پاک رمضان کی وہ مبارک گھڑیاں، وہ مبارک ساعتیں، وہ بابرکت ایام اللہ رب العزت نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ نصیب فرمائے کہ رمضان کی روزوں کی عبادتیں جو روزے ہیں ہم اس عبادت کو بھی پورا کر سکیں. اللہ پاک صحت کے ساتھ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے. 2-3 باتیں ہیں جو معراج سے متعلق ہیں، ان باتوں کو عرض کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں تاکہ معراج کا سفر ہمیں یاد ہو جائے اور معراج کی جو عبادت جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہ اس عبادت کی ہمارے دل میں عظمت پیدا ہو جائے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے. یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے تو پھر ہمارے لیے نمازی بننا آسان ہو جائے، نمازوں کا اہتمام آسان ہو جائے گا، نمازوں کا لطف اور نمازوں کی لذت ہم کو حاصل ہو جائے گی، سجدے کی لذت ہم کو حاصل ہو جائے گی، نماز میں دل لگے گا ہمارا. یہ ساری کیفیت پیدا ہونے کے لیے اس واقعے معراج کے ہر پہلو کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے. حضور پاک علیہ السلام کا یہ جو معراج کا سفر شروع ہوا، آپ ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے. ام ہانی کے گھر سے حضور پاک علیہ السلام کو
کعبۃ اللہ لائے گئے۔ کعبۃ اللہ کے موجودہ زمانے میں دو حصے ہیں، وہ دو حصے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی ہیں۔ ایک تو ہے چھت والا حصہ جو ایک کمرہ نظر آتا ہے جسے ہم کعبۃ اللہ کہتے ہیں، ایک تو حصہ ہے وہ، اور ایک اس کے برابر لگی ہوئی چھوٹی سی ایک دیوار ہوتی ہے جسے ہم حتیم کہتے ہیں، وہ بھی کعبۃ اللہ کا حصہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی اور مشرکین مکہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، تو اس زمانے میں مشرکین مکہ نے یہ طے کیا تھا کہ ہماری پوری کمائی سے ہم کعبۃ اللہ نہیں بنائیں گے، ہر آدمی کا وہ پیسہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں لیا جائے گا جو حلال کی کمائی۔ ہاں، یہ طے کیا تھا مکے کے مشرکین کہ یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، اس میں غلط پیسہ نہیں لگے گا، لہذا حلال کی کمایا ہوا حلال پیسہ لا کے جمع کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں اتنے پیسے جمع نہیں ہو سکے کہ پوری زمین پر اور جو پورا کعبۃ اللہ کا علاقہ ہے اس میں تعمیر کی جا سکے، تو جتنے پیسے جمع ہوئے اتنے پر کعبۃ اللہ بنا لیا گیا، تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی گئی۔ اب آپ دیکھیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج کا سفر ہو رہا ہے، اور معراج کے سفر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کعبۃ اللہ لایا گیا تو اس وقت میں کعبے کی چابیاں حضور کے پاس نہیں تھیں، دوسرے خاندان کے پاس تھی، اور وہ خاندان دشمن بنا ہوا تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کعبۃ اللہ جو لایا گیا تو آپ حتیم میں آئے اور وہیں پر آپ کا شق صدر کیا گیا، آپ کے دل کو دھویا گیا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شق صدر کی ضرورت کیا تھی، کیوں دھویا گیا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو کیوں دھو گیا؟ علماء نے اس کا جواب لکھا ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کو اس لیے دھویا گیا کیونکہ دنیا میں انسانوں کو جو دل اور جو آنکھیں دی گئی ہیں، اس دل میں اور اس آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی زیارت کر سکے، نہیں دیکھ سکتی ہماری آنکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا اللہ سے، اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نہیں دیکھ سکتے، ایک جھلک کو برداشت نہیں کر سکے تھے، اور وہ جھلک جس پہاڑ پر بڑی وہ سرما بنی ہے، جل کے سرما۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں وہ حکمتیں اور وہ قوتیں پیدا کی گئیں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کے دل کو اللہ کی ملاقات کے قابل بنانے کے لیے آب زمزم سے دیا۔ اور پھر زمزم کا جو چشمہ ہے، وہ چشمہ کب پیدا ہوا، وہ چشمہ کب بنا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب روئے اور وہاں پر پانی نہیں تھا، اماں ہاجرہ پانی کو تلاش کر رہی تھی، تلاش کرتے کرتے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے پیرا رگڑ رگڑ کے رو رہے تھے، اللہ کی مدد آئی، اللہ نے اس رگڑ جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ رہے تھے وہیں پر اللہ نے زمزم کے پانی کو جاری فرمایا۔ اور حضور پاک علیہ السلام کس خاندان سے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، وہی علم و حکمت اللہ رب العزت منتقل کرنا چاہتے تھے۔ اور جیسے زمزم کا کنواں قیامت تک جاری ہے، انسانوں کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کا علم، آپ کی نورانیت، آپ کا قرآن، آپ کا دین قیامت تک جاری رہنے والا ہے۔ زمزم کے مبارک پانی سے حضور پاک علیہ السلام کا دل دھویا گیا، اور پھر یہیں پر براق لایا گیا، براق پر حضور پاک علیہ السلام کو بٹھایا گیا، اور براق کی تیزی ایسی تھی وہ جہاں تک دیکھتا وہاں پر اس کا وہ قدم پڑتا تھا۔ حضور پاک علیہ السلام کو آسمانوں پر لے جانے سے پہلے اللہ رب العزت نے یہاں دنیا کا جو سفر کرایا ہے وہ آپ اپنے گھر سے نکل کے کعبۃ اللہ آئے، کعبۃ اللہ میں آپ کے دل کو دھویا گیا، اور پھر آپ نے کعبۃ اللہ کے اس
علاقے میں، اس جگہ پر، اس زمین پر آپ نے وہاں پر 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی جہاں پر سب کا جانا آسان ہے۔ آپ جو کعبۃ اللہ کی بلڈنگ ہے نا، وہاں پہ دیکھ لیجیے آپ، دنیا کے خالی بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، بادشاہوں کے لیے کھولا جاتا ہے وہ کمرہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ وہاں پر نماز جو ہے ادا فرمائی کہ عام امتی بھی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا آسانی سے اس جگہ پر جا سکتے ہیں، جو لوگ جا کر آئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام یہ کیا گیا، علماء نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکے سے مدینہ لے جایا گیا۔ یہ سفر ہے معراج کا، اور معراج کے سفر کے 2 حصے ہیں، ایک تو آسمانوں کا سفر ہوا ہے اور ایک زمین پر سفر ہوا ہے۔ اسرا کہتے ہیں زمین کے اس سفر کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے بیت المقدس کیا ہے، اور پھر بیت المقدس سے جو آسمانوں پر آپ گئے ہیں۔ معراج کا مطلب سیڑھی کے آتے ہیں معراج کے معنی، اور وہ آسمانی سفر کو مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ جو اسرا ہو رہا ہے حضور پاک علیہ السلام کا، آپ کو کعبۃ اللہ لایا گیا، وہاں آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ کو براق سواری پر سوار کر کے یثرب لایا گیا۔ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا، قرآن کریم نے بھی اس نام کو بیان فرمایا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں 2 رکعت نماز پڑھی، اور حضور کو بتلایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جائے گا، مکے والے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کریں گے، اور یہ آپ کے دشمن، یہ آپ کے خاندان کے دشمن، آپ کے قبیلے کے دشمن، سارا مکہ دشمن ہے۔ آپ کو ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہاں مدینے آنا ہے۔ مدینے میں معراج کے سفر پر لے جایا گیا، اور پھر مدینے سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو طور سینین پر لے جایا گیا۔ طور سینین کیا ہے؟ جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، جہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانی کتاب کے انتظار میں 40 دن تک عبادت کی تھی، اور پھر اللہ نے 300 تختیوں کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانی کتاب عطا فرمائی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب لے کر، اپنی وہ تختیاں لے کر، اللہ کے احکامات لے کر اپنی قوم کے پاس گئے تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مقام دکھائے گئے۔ پھر وہاں سے حضور آگے بڑھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللحم لے جایا گیا۔ یہ سارا سفر زمین کا ہے، یہ سارا سفر زمین پہ ہو رہا ہے، زمین کے مقامات دکھائے جا رہے ہیں۔ بیت اللحم کیا ہے؟ بیت اللحم وہ مقام ہے جہاں حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام رہا کرتی تھی، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں بغیر باپ کے بیٹا دیا تھا، اور وہ بغیر باپ کے حضور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا۔ تو حضور پاک علیہ السلام کو وہ گھر دکھایا گیا، بیت اللحم دکھایا گیا، وہاں 2 رکعت نماز ادا کرائی گئی، اور حضور پاک علیہ السلام نے اس جگہ کو، وہ کتنی مبارک جگہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام پوری پاک دامنی کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہی ہیں، اور وہاں اللہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، اور وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد ماں پیاسی ہے، بچہ پیاسا ہے، پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ اللہ نے اس بیت اللحم کے اندر بھی ایک چشمہ جاری کر دیا تھا، ان کے پلنگ کے لیے، ان کی جگہ پر، ان کے آرام کرنے کی جگہ پر اللہ نے ایک چشمہ جاری کیا تھا، اور پھر وہیں پر ایک سوکھے کھجور سے حضرت مریم نے اللہ سے کہا، اے اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، کیا کیا جائے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت مریم میں حضرت مریم کے اس بات کو بیان فرمایا کہ سوکھے کھجور تھے۔ حضرت مریم کہنے لگی ہے، اے اللہ یہ تو سوکھے کھجور ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اے مریم تم اس کھجور کے لیے، تم اس پتے کو کھینچو اپنی طرف، اس کھجور کو تازہ کرنا ہمارا کام ہے۔ جب حضرت مریم نے ان سوکھے کھجوروں کو طرف سے کھینچا تو وہ کھجوروں میں اللہ نے تازگی بنی۔ ایسے مبارک مقامات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر میں دکھائے گئے، اور پھر آپ بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس پہنچنے کے بعد وہاں آپ کی سواری کو باندھ دیا گیا۔ اب وہ سواری کو باندھنا دیکھیے آپ، ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ بھائی دیکھو، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے دین لے کر آیا ہوں، قرآن لے کر آیا ہوں، لہذا میں تم کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، تو ایک خط حضور پاک علیہ السلام نے ہرقل کے بادشاہ کو لکھا، ہرقل کے بادشاہ کو لکھا۔ ہرقل کے بادشاہ نے جب حضور پاک علیہ السلام کا وہ خط پڑھا، تو وہ خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو بھائی یہ کام کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، کیسے ہیں، اس کی انکوائری نکالو مکے کے لوگوں سے،
مکے والوں سے اس کی انکوائری نکالو کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے. تو بادشاہ میں درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مکے کے کچھ لوگ ہمارے گاؤں بھی آئے ہوئے ہیں، تجارت کے لیے آئے ہوئے ہیں، اگر آپ ان سے بات کر لیں. بادشاہ نے کہا کہ بالکل فوری کام ہو جائے گا. بادشاہ نے فوراً اس قافلے کو بلایا. اس قافلے میں ابو سفیان تھے اور دوسرے صحابی بھی تھے. اب ہرقل نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھنا شروع کیا تو عربوں میں بھی اپنی عزت کا بڑا خیال تھا. جھوٹ نہیں تھا، سچے تھے وہ لوگ، سادے سیدھے تھے وہ لوگ. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں اسلام لائے، ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہرقل کے بادشاہ نے مجھ سے بات چیت شروع کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اب میرے دل میں دو باتیں آئیں. نمبر ایک بات تو یہ آئی کہ یہ بڑا بادشاہ ہے، اگر میں اس کے سامنے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جھوٹا کہوں گا، اور وہ تو سچے نبی ہیں، ان کی تو ساری باتیں سچی سچی ہیں. دشمنی اپنی جگہ تھی لیکن حضور کی سچائی کو مانتے تھے، حضور کے لائے ہوئے دین کو مانتے تھے، لیکن اقرار نہیں کرتے تھے اپنی خاندانی دشمنیوں میں، اور ایک دشمنی کا ایک جنون چلا تھا. تو انہوں نے کہا اگر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ جھوٹ بولوں گا اور ان کی سچائی تو یہاں تک پہنچے گی، میری عزت چلے جائے گی بادشاہ کی نظر میں. لہذا جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، اور کوئی ایسی بات سنا دوں میں بادشاہ کو جس سے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوری اختیار کر لے اور یہ کہے کہ بھائی ایسی باتیں کرنے والا ہمارا صحیح آدمی نہیں ہو سکتا. ایسی بات میں کیا سناؤں؟ ابو سفیان کہتے ہیں مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ میں معراج کا واقعہ سنا دوں بادشاہ کو. بادشاہ کہے گا ارے بھائی ایسا کیسا، اصل میں نہیں آ رہی بات، ہمارے آسمانوں پہ گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، وہاں گئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا ابو سفیان نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت کے قصے کو سنانا شروع کیا تو بادشاہ حیران ہو گیا، بھائی ایسے کیسے ہو سکتا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جو ہے معراج کے سفر میں بیت المقدس گیا اور میں نے اپنی سواری دروازے پر باندھ دی تو ان کے دربار میں ایک یہود کے بہت بڑے عالم جو فلسطین کی نگرانی کرتے تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ابو سفیان کی باتوں کو سن رہے تھے. بادشاہ ہرقل نے پوچھا بھائی کسی کے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مکے والے نبی کی باتیں سنا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے وہ مولانا وہ عالم صاحب کھڑے ہو گئے دربار میں. کہا بادشاہ سلامت، یہ جو ابو سفیان بات کر رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے. حالانکہ حضور پاک علیہ السلام وہاں ہیں اور یہ ہرقل کے بادشاہ کے محل میں بات چیت ہو رہی ہے. کہا بھائی تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، میں فلسطین کا ایک نگران ہوں اور فلسطین کی نگرانی میرے ذمہ ہے، اور ایک مرتبہ یہ جو ابو سفیان نے واقعہ سنایا ہے، ایک مرتبہ ایسا ہوا روزانہ ہم فلسطین بیت المقدس کے دروازوں کو کھڑکیوں کو بند کرتے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں پر ہم نے دروازے بند کیے اور ایک دروازہ بند نہیں ہوا، ایک دروازہ بند نہیں ہو رہا. اب کیا کریں؟ لکڑی والے کو بلا کے لایا گیا، بھائی لکڑی سخت ہو گئی، ذرا دیکھو چھیل کے کر کے کچھ تو نہیں کر کے دروازہ بند کرو، مسجد کو بند کرنا ہے. تو لکڑی والے آئے اور آنے کے بعد انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا بھائی دیکھو لکڑی کی تو کوئی خرابی نہیں ہے، پھر بھائی وجہ کیا ہے، یہ دروازہ کیوں بند نہیں ہو رہا؟ تو یہ دروازہ اس لیے بند نہیں ہو رہا کہ لکڑی کے اوپر جو بلڈنگ ہے وہ بلڈنگ اس کے اوپر آ کے بیٹھ گئی. بعض دفعہ ہوتا ہے اینٹیں وغیرہ ڈھیلی ہو کر دروازے پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں، تھوڑا سا بیلنس بلڈنگ کا بگڑتا ہے. تو اس دن ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ جو ہے لکڑی والوں نے یہ کہا کہ یہ دروازے کی خرابی نہیں ہے، یہ تو بلڈنگ کی خرابی ہے، اوپر سے تم ملبہ ہٹاؤ دروازہ بند ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اوپر سے ملبے نے، اوپر سے اینٹ اور گارے نے اس دروازے کو دبا رکھا ہے اور دروازہ بند نہیں ہوا. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آگے کی آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. جب صبح ہوئی وہ بلڈنگ اپنی جگہ چلی گئی اور ہم نے دروازے پر ایک جانور کے بندے ہونے کے نشانات پائے. گواہی مل گئی. اللہ رب العزت نے معراج کے سفر پر قدم قدم پر اپنی قدرت کو دکھایا ہے، قدم قدم پر اپنی قدرت کو دکھایا. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو
وہاں سے ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا، انبیاء سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی علماء نے عجیب و غریب باتیں لکھی، اس میں بھی علماء نے عجیب و غریب باتیں لکھی۔ اب یہ سفر زمین کا تو مکمل ہو گیا، 5 اسٹاپ ہوئے حضور پاک علیہ السلام کے، کعبۃ اللہ گئے، مدینے گئے، طور سینین گئے، بیت الحرم گئے، بیت المقدس آ گئے، اور وہاں پر حضور پاک علیہ السلام نے انبیاء کی امامت فرمائی۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ انبیاء کی امامت واپسی میں فرمائی حضور پاک علیہ السلام نے۔ جب آپ آسمانوں پر گئے تو سارے انبیاء آسمان سے حضور پاک علیہ السلام کے لیے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے، اور یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ السلام کو دیا۔ کسی نبی کو یہ مقام حاصل نہیں ہے کہ وہ انبیاء کا امام بنے۔ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ بیت المقدس میں حضور پاک علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی، اسی لیے آپ کو امام الانبیاء کہا، یہ آپ کا مقام۔ حضور پاک علیہ السلام ساتوں آسمانوں پر گئے، اور وہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہر نبی سے ملاقات پر گفتگو ہوئی، اور علماء نے اس کی حکمتیں بیان فرمائی۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور سب نبیوں سے آپ نے بات فرمائی، سب نبیوں نے آپ کو تسلی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے نبی کو اس لیے ملایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، دیکھو میں جنت میں رہتا تھا اور میری ذرا سی غلطی کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال دیا گیا، اور تم مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہو، اور تمہیں بھی تمہاری قوم وہاں سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ علماء نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی، دیکھو تم یہ دین کا کام کرو گے تو گھر والوں سے دشمنی کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یوسف علیہ السلام نبی بننے والے تھے، تو کیا ہوا؟ گھر والوں نے دشمنی کر دی، سگے بھائی دشمن بن گئے۔ ایسے حالات آتے حالات میں جمے رہنا، صبر کرنا، اللہ کی مدد کو طلب کرنا، یہ انبیاء نے سکھلایا ہے انسانیت۔ کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا کرے، بھائی کو ختم کر دینا بلکہ لکھا کہ بوڑی میں ڈال دیے۔ کیا کیا اللہ نے؟ اس بوڑی میں حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کا انتظام کر کے مصر کا بادشاہ بنا دیا، مصر کا بادشاہ بنا۔ یہ گفتگو ہوئی حضور پاک علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی حضور پاک علیہ السلام۔ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا میں ذکر پرسوں کر چکا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور پر تشریف فرما ہے، اور وہ بیت المعمور جیسے کعبۃ اللہ ہے دنیا کے اندر، آسمانوں پر بیت المعمور ہے۔ جیسے کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے انسانوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، بیت المعمور کے طواف کا فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے، اور فرشتوں کی تعداد اتنی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جو فرشتہ بیت المعمور میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو کبھی موقع نہیں، 70,000 فرشتے بیک وقت وہاں پر طواف کرتے رہتے، عبادت کرتے۔ پھر اس کے بعد اور بہت سی باتیں ہیں، مجھے جو اس وقت سنانا ہے وہ یہ سنانا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کو یہ معراج کا واقعہ خواب میں ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ماننا ہے حضور پاک علیہ السلام جسم کے ساتھ، روح کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے گئے۔ اب آپ میرے نبی کی شان دیکھیے، اللہ سے گفتگو شروع ہوئی، اللہ نے کہا اے محمد میرے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے؟
میں آپ کے لیے کیا لا سکتا ہوں؟ یہ اللہ کی اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کے بعد عرض کیا مولا میں 3 تحفے آپ کے دربار میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 التحیات، نمبر 2 والصلوات، نمبر 3 الطیبات۔ زبانی عبادتیں اللہ تیرے لیے، جسم کی عبادتیں اللہ تیرے لیے، مالی عبادتیں اللہ تیرے لیے۔ میں تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ یہی وجہ ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بندگی کا ایسا حق ادا کیا، ایسا حق ادا کیا، کوئی ایسا بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم کی جس آیت میں معراج کے سفر کا ذکر کیا ہے، اللہ فرما رہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو فرمایا، یعنی یہاں بندے کا لفظ استعمال فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آپ کی بندگی کا کمال بتانے کے لیے۔ ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے ہم نے اپنے نبی کو بلایا، ہم نے اپنے رسول کو بلایا، یہ کہہ سکتے تھے اللہ کہہ رہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو بلایا۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بندگی میں وہ کمال کر کے دکھایا اور بندگی کر کے اللہ کو ایسا خوش کیا کہ ویسی مثالی بندگی پیش کرنا، ویسی بندگی اللہ کے سامنے کر کے امت کو یہ تعلیم دی کہ دیکھو بندگی میں بندے کا کمال ہے، بندگی میں بندے کا کمال ہے، اکڑ میں، غرور میں، بدماشی میں، شرارت میں، شیطانیت میں یہ بندے کا کمال نہیں ہے۔ بندے کا کمال ہے بندگی کرنا، بندے کا کمال ہے اللہ کو خوش کرنا، بندے کا کمال یہ ہے کہ وہ پیدا کرنے والے کو خوش کرنے والا بن جائے۔ یہی سکھا کر گئے ہیں حضور پاک علیہ السلام۔ ایسی بندگی کی حضور پاک علیہ السلام نے کہ اللہ رب العزت معراج کے سفر میں بلا رہے ہیں، آپ کا تعارف کرا رہے ہیں، تو وہاں پر آپ کو نبی رسول آپ کا نام نہیں لیا گیا، بلکہ آپ کو لفظ بندے کے ذریعے سے آپ کا نام بتایا گیا کہ ہم نے بلایا اپنے بندے کو، یعنی بندگی میں وہ کمال حاصل تھا حضور پاک علیہ السلام۔ اب بندے کی اور اللہ کی گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک مقام کو آیا سدرۃ المنتہی، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے کو پرمیشن یہاں تک ہی بس، ہماری حد ہے یہ، آگے ہم نہیں جا سکتے، اگر ہم آگے جائیں گے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور ہم تو جل کر راکھ ہو جائیں گے، لہذا اب آپ جائیے۔ تو وہاں پر فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکے، وہاں پہنچے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے باتیں بیان فرمائی کہ اللہ سے حضور کی کیا بات ہوئی ہم کو اور آپ کو اتنا ہی معلوم ہے، ورنہ کسی کو نہیں معلوم اللہ اور رسول اللہ کی کیا بات ہوئی۔ وہاں تو فرشتے بھی نہیں تھے نا، کرام کاتبین بھی نہیں تھے، وہاں کیا کر رہے ہیں حضور؟ وہاں لکھنے والے فرشتے بھی وہیں رک گئے تھے سدرۃ المنتہی پر۔ جب فرشتوں کا سردار نہیں جا سکتا تو وہ ہمارے نام اعمال لکھنے والے فرشتے کیسے جا سکتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ سے جب بات ہوئی ہے حضور پاک علیہ السلام کی کیا باتیں ہوئی ہیں وہ اللہ اور رسول اللہ جانتے ہیں۔ جتنا حضور نے ہمیں بتا دیا اتنا ہمیں معلوم ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا نے مجھ سے پوچھا کیا لائے ہو؟ میں نے کہا اے اللہ آپ کو کیا ضرورت ہے، میں آپ کے لیے کیا لا سکتا ہوں؟ میں تو کمزور عاجز بندہ ہوں، بس میرے پاس تو عبادتیں ہیں، زبان سے آپ کا نام لیتا ہوں، جسم سے آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ اے اللہ جو آپ نے مال و دولت دی ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتا ہوں، میرے پاس یہ کچھ ہے۔ اللہ خوش ہو گئے، خوش ہو کے فرمایا السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آ جاؤ، تمہارے اوپر رحمتیں، تمہارے اوپر سلامتی ہو ہماری طرف سے۔ حضور نے فرمایا اے اللہ میں اکیلا نہیں، میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی بھیج دیجیے۔ اب بھائی نیک بننا ہے کہ نہیں بننا؟ ہمیں اپنے لیے وہ سلامتی چاہیے جو حضور پاک علیہ السلام نے معراج کے سفر پہ اللہ سے کہا تھا اے اللہ میری قوم کے نیک لوگوں پر بھی وہ سلامتی ڈال دیجیے جو سلامتی آپ مجھے دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم وہ سلامتی چاہتے ہیں ہمیں ایمان والی زندگی گزارنی ہوگی، اعمال والی زندگی گزارنی ہوگی، بندگی والی زندگی گزارنی ہوگی، زندگی میں اللہ کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اس طریقے سے ہم کو زندگی، ہماری مرضی نہیں، ہم غلام، ہم بندے، ہم اللہ کے بندے۔ جب ایک غلام اپنے بادشاہ کی مرضی پہ چلتا ہے، ہم تو بادشاہوں کے بادشاہ کے بندے، ہم اپنی مرضی پر کیسے چلیں؟
تو ہم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی چلانے نہیں آئے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنے نہیں آئے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ باتیں جو اس وقت سنائی گئی ہیں، اللہ پاک ان باتوں کو سمجھا دے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے دے، اپنی مرضی شیطان کی مرضی پر چلنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا